حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ میں بڑھاپے کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر، سورۃ ہود اور اسی مضمون کی ملتی جلتی کچھ صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آخر کون سے احکامات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں مبارک سے یہ لفظ نکلے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم شرک کے بارے میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شرک نہ کرنا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم مسلمان جو ہے نا ان میں سے کوئی بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرتا، لیکن ڈر کی بات پتہ ہے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ اے لوگو تم اپنے نفس کے ساتھ شرک کرتے ہو، اپنی خواہش نفس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ ہر زمانے کے بت فرق ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنے بت تو دیکھیں نا، ہم نے کتنے بڑے بڑے بت پالے ہوئے ہیں۔ دیکھیں شرک ہے کیا؟ شرک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے ہم کسی اور کے حکم کو مانیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد ہے، پچھلی اس بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اہل کتاب جو ہیں وہ اپنے علماء کی عبادت کرتے ہیں۔ تو صحابہ میں سے جو پہلے جیسے وہ یہودی تھے یا پھر وہ کرسچنز تھے، وہ جب اسلام کے فولڈ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو نہیں کرتے، اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جو حکم ان کے ہیں، جیسے وہ حلال کو حرام کر دیتے ہیں، حرام کو حلال کر دیتے ہیں، تو وہ جب مانتے ہیں تو وہ ان کی عبادت ہی تو کرنا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہماری خواہش نفس کیا ہے۔ دیکھیے فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں، کیونکہ یہ ہم سب کی زندگی میں ہوتا ہے کہ جب بھی ہم فار ایگزامپل شادی کا موقع ہے، اب ہمیں سب کو یہ پتا ہے، ایز اے مسلمان ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فحاشی حرام ہے، حرام کا لفظ ہے۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ مہندیوں پہ جو ڈانس کرنے اور لڑکے لڑکیاں مل کے جیسے جو بھی میوزک پہ ناچتے ہیں ساری رات، جیسے ہماری مہندیوں کا فنکشن ہوتے ہیں، کیا وہ اسلام میں جائز ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو پھر ہم کس کی بات مانتے ہیں؟ ہم اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس سورہ میں ہم سمجھیں گے کہ ہم نے صرف ایک اللہ کا حکم ماننا ہے، اس کے سامنے اگر کوئی بھی چیز آ جائے گی تو ہم نے اس کی بات نہیں ماننی ہے۔ اللہ سے دعا کریں آج کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ہمت عطا کر، مجھے طاقت عطا کر کہ میں تیرے حکموں پہ عمل کر سکوں، کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں بہت آسان لگتا ہے کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، ہم کیوں کر رہے ہیں ایسے، لیکن فوراً ہی پھر جب ہم دنیا میں چلے جاتے ہیں واپس، پھر لوگوں سے ملتے ہیں، پھر ہم ویسی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دعا کرتے ہوئے ہم اس سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض، کہ نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں، الا علی اللہ رزقھا، کہ اس کا رزق اللہ کے پاس ہے اور جانتا ہے اس کے رہنے کی جگہ اور اس کے سونپنے کی جگہ۔ یہ سب کچھ کتاب میں ہے جو روشن ہے، اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں، اور تھا اس کا عرش پانی پر، تاکہ وہ آزمائے تم کو کہ تم میں سے کون بہتر ہے عمل کے لحاظ سے۔ اور اگر تم کہو کہ یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد، تو ضرور کہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا۔ اور اگر روک دیں ہم ان سے عذاب ایک مدت معین تک، تو یہ ضرور کہیں گے کہ کیا چیز روکے ہوئے ہے اس کو۔ خبردار، جس روز وہ ان پر واقعہ ہوگا تو نہیں ٹلے گا ان سے، اور گھیر لے گا ان کو وہ جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب دیکھیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی آیات ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، کہ بار بار ہمیں کہتے ہو کہ اگر تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، تم نے ان بتوں کی عبادت کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ عذاب لے آئے گا، تو لے آؤ پھر عذاب، ہم پہ کیوں نہیں آتا؟ اگر ایسی چیز ہوتی، ہم غلط کام کرتے تو اللہ کا کوئی عذاب آتا نا ہم پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹھیک ہی کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چکھائے مزہ انسان کو اپنے پاس سے نعمت کا، پھر اس کو چھین لے، تو اس سے وہ ضرور ہو جاتا ہے مایوس اور ناشکرا۔ اب دیکھیے کہ نعمتیں کیا ہیں۔ اب دیکھیں ایک ایک چیز، ہماری آنکھیں، ناک، ہاتھ، چلنا بیٹھنا، رزق ہمارا، ہماری اولاد، ہمارے خاندان، ہماری ہر چیز جو آپ کے پاس ہے نا، وہ سب کی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اپنی نعمتوں میں سے کوئی تھوڑی سی چیز لے لیتا ہے نا، تو انسان اتنا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ بیماری آپ سوچ لیں،
ایک چھوٹی سی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم ناشکر ہو جاتے ہیں کہ کیا مجھے ہی ایسے کیوں ہو رہا ہے، ہم کبھی اس پہ صبر کر کے اللہ کو خوش نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر مزہ چکھائے ان کو نعمت کا تکلیف کے بعد جو پہنچی ہو اسے تو ضرور کہنے لگتا ہے کہ دور ہو گئی سب سختیاں مجھ سے، بے شک وہ ہے بڑا اترانے والا اور فخر کرنے والا۔ کہ جب وہ مصیبت اسے ختم ہو جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دوائی کھائی تھی، میں نے یہ کام کیا، میں نے اس طرح سے کام کیا، اس وجہ سے مجھے شفا مل گئی، سوائے ان کے جنہوں نے صبر کیا اور کیے اعمال نیک، یہی ہیں جن کے لیے ہے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ تو شاید تم چھوڑ دو گے اس میں سے کچھ جو وہی کیا جا رہا ہے تمہاری طرف اور تنگ ہونے لگا ہے اس سے تمہارا سینہ، کہ یہ کہنے لگے کیوں نہیں نازل ہوا اس پر کوئی خزانہ، یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ، تم صرف نصیحت کرنے والے ہو اور اللہ ہر چیز پر نگہبان۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت میں آپ غور کیجیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہیں تمہارا سینہ تنگ نہ ہو اس قرآن سے، کیونکہ وہ بار بار تنگ جو کر رہے تھے کہ کوئی معجزہ لے کے آؤ، کوئی معجزہ لے کے آؤ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ کہیں تنگ نہ ہونے پائے تمہارا سینہ، کہ یہ کہنے لگے ہیں کہ کیوں نہیں نازل ہوا اس پر کوئی خزانہ، یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ۔ کہتے تھے نا کہ اس کے ساتھ فرشتے آخر کیوں نہیں آتے، ایسا ہوتا اگر یہ اللہ کی طرف سے رسول ہے یا نبی ہے تو اس کے ارد گرد فرشتے ہوتے، اگر ہم عمل نہیں کر رہے، اگر ہم اس کی بات نہیں مانتے تو فرشتے ہم کو مارتے، تو ہمیں بھی پتہ چلتا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے یہ قرآن؟ کہہ دو کہ لے آؤ تم 10 صورتیں اس جیسی گھڑ کر اور بلا لو اسے جس کی تمہیں استطاعت ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو، بس اگر نہ قبول کرے وہ تمہاری بات تو جان لو کہ بس نازل کیا گیا ہے یہ اللہ کے علم سے، اور یہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، تو کیا تم اسلام لاتے ہو؟ جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت تو ہم پورا دیتے ہیں بدلہ انہیں ان کے اعمال کا اس میں، اور ان کی اس میں حق تلفی نہیں کی جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں نہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ سوائے آتش جہنم کے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ہماری دعائیں جب ہم کرتے ہیں نا، میں نے جب یہ آیت پڑھی تھی تو مجھے اتنا اس خوف ہے اس بات کا کہ یوزلی ہماری دعائیں تو دنیا کے لیے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا، بچوں کے لیے، گھرداری کے لیے، کاروبار کے لیے، یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا چاہتا ہے نا تو میں اس کو دنیا ہی دے دیتا ہوں، لیکن پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اور برباد ہو گیا جو کچھ بنایا تھا انہوں نے اس دنیا میں، اور ضائع ہو گیا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ دیکھیں اتنی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی تھی نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمیشہ یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اور آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا وہ جو ہو روشن دلیل پر اپنے رب کی طرف سے اور اس کے ساتھ ہو ایک گواہ اس اللہ کی جانب سے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنمائی اور رحمت تھی، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر، اور جو کوئی انکار کرے اس کا فرقوں میں سے تو آگ ہے اس کا ٹھکانہ، تو نہ ہونا تم شک میں اس کے بارے میں، یقیناً یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اور کون ہوگا بڑا ظالم اس سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ؟ ایسے لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور اور کہیں گے گواہ کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اپنے رب پر، سن رکھو کہ لعنت ہے اللہ کی ظالموں پر۔ اور آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کجی، اور یہی ہیں آخرت کے جو منکر ہے، اور یہ لوگ نہیں کر سکتے عاجز اللہ کو زمین میں، اور نہیں ہے ان کے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی، دگنا دیا جائے گا ان کو عذاب، نہیں استطاعت رکھتے تھے وہ بات سننے کی اور نہ ہی وہ دیکھ سکتے تھے۔ یہی ہیں وہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، اور جاتا رہا ان سے جو کچھ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ بلا شبہ کہ یہی ہے آخرت میں جو سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے نیک عمل اور عاجزی کی اپنے رب کے آگے، یہی ہیں صاحب جنت اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب دعا کریں کہ یا رب العالمین ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اور آیت نمبر 24 کی مثال دونوں فرقوں کی جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور ایک دیکھتا اور سنتا ہو، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ کیا پھر تم غور نہیں کرتے ہو؟
اور یقیناً ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، اس نے کہا بے شک میں تم کو ڈر سنانے والا ہوں واضح طور پر کہ نہ عبادت کرو سوائے اللہ کی، بے شک مجھے خوف ہے تمہاری نسبت عذاب کا، ایک دردناک دن کا۔ تو کہنے لگے سردار وہ جنہوں نے کفر کیا ان کی قوم میں سے کہ نہیں ہم دیکھتے تجھ کو مگر ایک آدمی اپنے ہی جیسا۔ دیکھیں پھر وہی پرابلم کہ ان کا بھی یہی کہنا تھا اس زمانے میں بھی کہ تم ہماری طرح کے تو انسان ہو تو تم کیسے نبی ہو سکتے ہو؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ تم فرشتے ہوتے تو ہمیں یقین بھی آتا، نور بنانا چاہتے تھے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے اور نہیں ہم دیکھتے تجھ کو کہ اتباع کرتے ہیں تیری مگر وہی لوگ جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں۔ اور یہ کیا کہا کرتے تھے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ تو تمہاری تباہ کرتے ہیں، اور سطحی رائے والے لوگ جیسے جن کی رائے بھی اتنی کوئی مضبوط نہیں ہے، اور نہیں ہم دیکھتے تم میں اپنے اوپر کوئی فضیلت بلکہ ہم خیال کرتے ہیں تمہیں جھوٹا۔ اب دیکھیں فضیلت کس لحاظ سے، وہ کہتے تھے کہ نہ تمہارے پاس پیسے ہیں نہ تمہارا کوئی ایسا شان و شوکت ہے تو پھر ہم کیوں تمہاری بات مانیں۔ اور آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہا اس نے اے میری قوم دیکھو تو اگر میں ہوں روشن دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور بخشی ہو اس نے مجھے رحمت اپنے پاس سے، اندھا رکھا گیا ہو جس سے تم کو، تو کیا مجبور کر سکتے ہیں ہم تمہیں اس کے لیے جبکہ تم اس سے نہ خوش ہو۔ اور اے میری قوم نہیں مطالبہ کرتا تم سے اس پر مال و زور کا، نہیں میرا اجر مگر اللہ کے ذمے، اور نہیں ہوں میں دور کرنے والا ان کو جو ایمان لائے ہیں، یقیناً وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں ایسے لوگ جو جہالت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کفار مکہ والے یہ کہا کرتے تھے کتنے غریب غریب لوگ تمہارے پاس ہوتے ہیں، جس وقت ہم آپ کی محفل میں آئے یا آپ سے بات کرنے آئے تو آپ ان کو ہٹا دیا کریں۔ اور دیکھیے اسی لیے جو سورت عبس صاحب نازل ہوگی تھی وہ ایک صحابی جو نبینا تھے ان کے بارے میں کہ آپ ان کو اگنور نہ کریں۔ آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اے میری قوم کون مدد کر سکتا ہے میری اللہ کی گرفت سے اگر میں ان کو دور کر دوں، تو کیا نہیں تم غور کرتے۔ اور یہاں پہ دیکھیے کہ حضرت نوح نے بالکل وہی بات کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ نہ میں کہتا ہوں تم سے کہ میرے پاس ہیں خزانے اللہ کے، اور نہ میں جانتا ہوں غائب، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں ان لوگوں کی نسبت جن کو حقارت سے دیکھتی ہیں تمہاری آنکھیں کہ ہرگز نہیں دے گا انہیں اللہ بھلائی، اللہ بہتر جانتا ہے اس کو جو ان کے دلوں میں ہے، اگر ایسا کہوں یقیناً میں تب تو ہو جاؤں گا ظالموں میں سے۔ اور آیت نمبر 32 انہوں نے کہا اے نوح یقیناً تو نے ہم سے جھگڑا کیا، پھر بہت ہی جھگڑا کیا ہم سے، تو لے آ ہم پر وہ جس کا تو وعدہ کرتا ہے اگر تو ہے سچوں میں۔ اب دیکھیے پھر وہی بات نا جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ لے آؤ پھر وہ عذاب جو آپ کہتے ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے کہا صرف لائے گا تم پر اسے اللہ اگر چاہے گا، اور نہیں تم اسے عاجز کرنے والے، اور نہیں فائدہ دے سکتی تمہیں میری نصیحت اگر میں چاہوں کہ نصیحت کروں تمہیں، اگر ہو اللہ کا ارادہ کہ گمراہ رہنے دے تمہیں، وہی رب ہے تمہارا اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 35 کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے اس قرآن کو، کہہ دو کہ اگر میں نے گھڑ لیا ہے اسے تو مجھ پر ہوگا میرا جرم، اور میں بری ذمہ ہوں اس سے جو جرائم تم کرتے ہو۔ اور وہی کی گئی نوح کی طرف کہ ہرگز نہیں ایمان لائے گا کوئی تیری قوم میں سوائے اس کے جو ایمان لا چکے، تو نہ غم کر اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور بنا ایک کشتی ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، نہ بات کرنا مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، یقیناً وہ غرق ہونے والے ہیں۔ اور بنانی شروع کر دی اس نے کشتی، اور جب گزرتے اس کے پاس سے سردار اس کی قوم کے تو تمسخر اڑاتے، اور کہا اس نے اگر تم تمسخر کرتے ہو ہم سے تو یقیناً ہم تمسخر کریں گے تم سے جس طرح تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، تو جلد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس پر آتا ہے عذاب جو اسے رسوا کرے گا، اور نازل ہوتا ہے کس پر عذاب ہمیشہ رہنے والا۔ اور آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب آ پہنچا ہمارا حکم اور جوش مارنے لگا تنور، کہا ہم نے کہ سوار کر لو اس میں ہر قسم کے جوڑوں میں سے 2 نر اور مادہ، اور اپنے گھر والوں کو سوائے ان کے جو پہلے صادر ہو چکا جن پر حکم اور جو ایمان لایا ہو، اور نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ مگر بہت ہی کم لوگ۔ یہاں پہ دیکھیں شرط کیا تھی کہ ان کو سوار کرنا ہے جو ایمان والے ہیں۔ اور آیت نمبر 41 میں کہا نوح نے کہ سوار ہو جو اس میں اللہ کے نام سے
کہ اس کا چلنا اور اللہ کے نام سے ہے اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور وہ چلنے لگی ان کو لے کر موجوں میں پہاڑ جیسی، اور پکارا نوح نے کہ اپنے بیٹے کو، اور تھا وہ کنارے پر کہ اے میرے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ اور نہ ہو کافروں کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ میں پناہ لے لوں گا پہاڑ کی، بچا لے گا وہ مجھے پانی سے۔ اس نے کہا کہ نہیں بچانے والا آج کے دن اللہ کے حکم سے مگر وہی جس پر اللہ رحم کر دے۔ اور حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان ایک موج، تو ہو گیا وہ غرق ہونے والوں میں۔ اور حکم دیا گیا اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا، اور خشک ہو گیا پانی، اور چکا دیا گیا فیصلہ، اور جا ٹھہری کشتی جودی پہاڑ پر، اور کہہ دیا گیا کہ لعنت ہے ان لوگوں پر جو ظلم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 45 میں، اور پکارا نوح نے اپنے رب کو، پھر کہا میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو بہترین حاکم ہے سب حاکموں میں سے۔ اب دیکھیے کیونکہ نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ اپنے گھر والوں کو کشتی میں بٹھا لینا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کی بھی شرط لگائی تھی۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا کہتے ہیں، فرمایا اللہ نے اے نوح یقیناً وہ نہیں ہے تیرے گھر والوں میں سے، یقیناً اس کے عمل نیک نہیں ہے، تو نہ سوال کر مجھ سے اس کے بارے میں، نہیں تجھ کو جس کا علم، یقیناً میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ نہ ہو جا تو جاہلوں میں سے۔ اللہ اکبر۔ کہا اس نے اے میرے رب بے شک میں پناہ مانگتا ہوں تیری کہ سوال کروں تجھ سے اس کے بارے میں، نہیں مجھے علم جس کا، اور اگر نہیں بخشا تو نے مجھے اور نہ رحم فرمائے گا تو مجھ پر، تو ہو جاؤں گا میں نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اور آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکم ہوا اے نوح اتر اور سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، اور برکتیں ہوں تجھ پر اور جماعتوں پر وہ جو تیرے ساتھ ہے، اور کچھ جماعتیں کے فائدے سے بہرہ مند کریں گے ہم جن کو، پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ اللہ اکبر۔ یہ خبروں میں سے ہے غائب کی جو وحی کرتے ہیں ہم تمہاری طرف، کس کی طرف؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ نہ تم ان کو جانتے تھے تم ہی اور نہ ہی تمہاری قوم اس سے پہلے، تو صبر کرو بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ اور عاد کی طرف ہم نے بھیجا اس کے بھائی ہود کو، کہا اس نے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، نہیں ہو تم مگر بہتان باندھنے والے۔ اور آیت نمبر 51 حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں اے میری قوم نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ اجر، نہیں ہے میرا اجر مگر اس کے ذمے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا نہیں تم سمجھتے؟ اور اے میری قوم مغفرت مانگو اپنے رب سے، پھر لوٹ جاؤ اس کی طرف، برسائے گا وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کے فائدے بتائے جا رہے ہیں کہ اگر تم استغفار کرتے رہو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے موسلا دھار بارش، کیا رحمتوں کی بارش برسائے گا، اور تمہیں مزید دے گا قوت، اور تمہاری قوت میں بھی ترقی دے گا، اور نہ روح گردانی کرو مجرم بن کر۔ کہا انہوں نے اے ہود نہیں لایا ہے تو ہمارے پاس کوئی دلیل، اور نہ ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے معبودوں کو تیرے کہنے سے، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، نہیں کہتے ہم مگر دیوانہ کر دیا تجھے ہمارے کسی معبود نے برائی سے۔ اب دیکھیں ان کو ڈرا رہے ہیں کہ ہماری کسی معبود نے جس کے ہم پوجا کرتے ہیں تو ان کو برا کہتا ہے تو اسی نے تجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ اس نے کہا یقیناً میں گواہ کرتا ہوں اللہ کو، اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بیزار ہوں اس سے جس کو تم شریک بناتے ہو۔ اور آیت نمبر 55 سو تدبیر کر لو میرے خلاف تم سب اکٹھے، پھر نہ دو مجھے مہلت، بے شک میں توکل رکھتا ہوں اللہ پر جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، نہیں کوئی جاندار مگر وہ پکڑے ہوئے ہے اسے پیشانی کے بالوں سے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ اگر تم روح گردانی کرو گے تو یقیناً پہنچا دیا ہے میں نے تمہیں وہ کہ بھیجا گیا ہوں جس کے ساتھ تمہاری طرف، اور جانشی کر دے گا میرا رب اور لوگوں کو تمہارے سوا، اور نہیں بگاڑ سکو گے تم اس کا کچھ بھی، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ اور آیت نمبر 58 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب آ پہنچا ہمارا حکم تو بچا لیا ہم نے ہود کو اور ان کو جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنی رحمت سے، نجات دی انہیں شدید عذاب سے۔ اب دیکھیے بار بار جو ہم چیز پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بچا لیتے ہیں۔ اب بھی دیکھیے اس دنیا میں بھی جب بھی کوئی ایسا وقت آئے گا جو مشکل ترین وقت آتا ہے ہماری زندگیوں میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومنوں کی مدد کرتے ہیں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان مشکلوں سے نکال لاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے قوم عاد، انکار کیا تھا انہوں نے نشانیوں سے اپنے رب کی، اور نافرمانی کی اپنے رسولوں کی، اور مانتے رہ کہنا ہر سرکش متکبر کا، اور پیچھے لگا دی گئی ان کے اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن بھی۔ خبردار رہو، یقیناً عاد نے کفر کیا تھا اپنے رب کے ساتھ، خبردار رہو پھٹکار پڑی عاد پر جو قوم تھی ہود کی۔ اور اب آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو، کہا اس نے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، اسی نے پیدا کیا تم کو زمین سے اور آباد کیا تم کو اس میں، تو اس سے مغفرت مانگو پھر توبہ کرو اس کے آگے، بے شک میرا رب تمہارے نزدیک ہی ہے اور وہ دعا قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح، تھا تو ہم میں وہ جس سے ہم امید رکھتے تھے اس سے پہلے، کیا تو منع کرتا ہے ہمیں عبادت کرنے سے ان کی جن کی عبادت کرتے آئے ہیں ہمارے باپ دادا، اور یقیناً ہم بڑے شک میں ہیں اس سے، تو بلاتا ہے جس کی طرف ہمیں۔ اور آیت نمبر 63 اس نے کہا اے میری قوم، کیا دیکھتے ہو تم اگر میں ہوں کھلی دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور عطا کی ہو اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت، تو کون مدد کرے گا میری اللہ کی گرفت سے؟ اگر میں نافرمانی کروں اس کی تو نہیں بڑھاتے تم میرا سوائے نقصان کے۔ اور اے میری قوم، یہ اونٹنی اللہ کی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، تو چھوڑ دو اس کو کہ چرتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور مت چھونا اس کو برائی سے، ورنہ آ پکڑے گا تمہیں عذاب بہت جلد آنے والا۔ اور اب یہاں پہ دیکھیں کہ ان کی قوم نے جب ان سے معجزہ مانگا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دکھا دیا تھا، اور معجزہ بھی کیا تھا کہ پہاڑ پھاڑ کر وہاں سے اونٹنی نکالی تھی، پھر کاٹ ڈالی انہوں نے اس کی پونچھی، تو کہا اس نے فائدہ اٹھا لو اپنے گھر میں 3 دن، یہ وعدہ ہے کہ جو نہ جھوٹا ہوگا۔ پھر جب آ پہنچا ہمارا حکم تو بچا لیا ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے۔ دیکھیں پھر وہی بات نا کہ جب عذاب آیا تھا تو حضرت صالح اور جو لوگ ایمان لائے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اور رسوائی سے اس دن کی، بے شک تیرا رب ہی طاقت والا ہے، زبردست ہے۔ اور آ پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک چنگاڑ نے، تو وہ پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے، گویا نہ بسے ہی تھے ان میں۔ خبردار رہو، یقیناً سمود نے کفر کیا تھا اپنے رب کے ساتھ، خبردار رہو پھٹکار پڑی سمود پر۔ اور بے شک آئے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر، اور کہا انہوں نے سلام، کہا اس نے سلام، پھر نہ دیر کی اس نے کہ لے آیا ایک بچڑا بنا ہوا۔ پھر جب دیکھا اس نے کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھے اس کی طرف تو ڈرا ان سے اور محسوس کیا ان سے خوف، کہا انہوں نے کہ نہ خوف کا، یقیناً ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف۔ دیکھو اس زمانے میں یہ رواج بھی ہوتا تھا کہ جب کوئی مہمان آتا تھا تو فوراً اس کو جیسے کھانا دیتے تھے، تو جو نقصان دینے کے لیے آتے تھے یا لوٹ مار کے لیے یا کچھ ایسے آتے تھے تو وہ پھر کھانا نہیں کھاتے تھے اس گھر کا۔ تو جیسے انہوں نے کھانے کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا تو حضرت ابراہیم ڈر گئے، تو انہوں نے لیکن فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف آئے ہیں۔ اور آیت نمبر 71 اور اس کی بیوی جو پاس کھڑی تھی وہ ہنس پڑی، اور پھر خوشخبری دی ہم نے اس کو اسحاق کی اور بعد اسحاق کے یعقوب کی بھی۔ اس نے کہا کہ ہائے میری کمبختی، کیا میرا بچہ ہوگا؟ اور میں تو بوڑھیا ہوں اور یہ میرا شوہر بوڑھا ہے، یقیناً یہ بڑی عجیب بات ہے۔ آیت نمبر 73 انہوں نے کہا کہ کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم پر؟ رحمت ہو اللہ کی اور اس کی برکتیں ہو تم پر اہل بیت، اور یقیناً وہ لائق تعریف ہے، بڑی شان والا ہے۔ پھر جب جاتا رہا ابراہیم سے خوف اور مل گئی اس کو خوشخبری تو جھگڑنا شروع کیا اس نے ان سے قوم لوط کے بارے میں۔ بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا، نرم دل، رجوع کرنے والا تھا۔ اے ابراہیم جانے دو اس بات کو، یقیناً آ چکا ہے حکم تیرے رب کا، اور یقیناً آنے والا ہے ان پر عذاب جو نہیں ٹلے گا۔ آیت نمبر 77 اور جب آئے ہمارے فرشتے لوط کے پاس تو وہ غمناک ہوا ان سے اور گھٹا ان سے دل میں، اور کہنے لگا کہ یہ دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ اور آئے اس کے پاس اس کی قوم کے لوگ بے اختیار دوڑتے ہوئے ان کی طرف، تو پہلے ہی سے وہ کیا کرتے تھے بےہودہ حرکتیں۔ اس نے کہا اے میری قوم، یہ ہے میری بیٹیاں، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، تو ڈرو اللہ سے اور نہ بے آبرو کرو میرے مہمان کے بارے میں مجھے۔ کیا نہیں ہے تم میں سے کوئی شائستہ انسان؟
انہوں نے کہا یقیناً تو جانتا ہے کہ نہیں ہے ہمیں تیری بیٹیوں سے کوئی رغبت، اور یقیناً تو خوب جانتا ہے جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 80، اس نے کہا کہ اے کاش کہ مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں پناہ لے لیتا کسی سہارے کی جو مضبوط ہوتا۔ کہا انہوں نے اے لوط بے شک ہم فرشتے ہیں تیرے رب کی طرف سے۔ اب جو فرشتے آئے تھے انہوں نے حضرت لوط سے کہا کہ ہرگز نہیں یہ پہنچ سکیں گے تجھ تک، تو چل دے اپنے گھر والوں کے ساتھ کسی حصے میں رات کے، اور نہ مڑ کر دیکھے تم میں سے کوئی مگر تیری بیوی، یقیناً پڑے گی اس پر آفت جو پڑنے والی ہے ان پر، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا نہیں ہے صبح قریب ہی؟ پھر جب آیا ہمارا حکم تو کر دیا ہم نے اس بستی کو اوپر سے الٹ کر نیچے، اور برسائے ہم نے اس پر پتھر کنکریوں کے لگاتار، نشان لگے ہوئے تیرے رب کی طرف سے، اور نہیں وہ بستی ان ظالموں سے کچھ بھی دور۔ رب آیت نمبر 84 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو، کہا اس نے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، اور نہ کمی کیا کرو ناپ اور تول میں، یقیناً میں دیکھتا ہوں تم کو خوشحال، اور یقیناً مجھے خوف ہے تمہارے بارے میں عذاب کا، ایک ایسے دن کا جو گھیر کر رہے گا۔ اور اے میری قوم پورا کر دیا کرو ناپ و تول انصاف کے ساتھ، اور نہ کم دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ آیت نمبر 86، بچ رہے جو دیا ہوا اللہ کا بہتر ہے تمہارے لیے، اگر تم ہو مومن، اور نہیں ہوں میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان۔ اور آیت نمبر 87، انہوں نے کہا اے شعیب کیا تمہاری نماز سکھاتی ہے تجھے کہ ہم ترک کر دے جن کو پوچھتے آئے ہیں ہمارے باپ دادا، یا یہ کہ نہ کرے اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں، یقیناً تو بڑا نرم دل ہے اور نیک چلن ہے۔ کہا اس نے اے میری قوم کیا دیکھتے ہو تم، اگر میں ہوں روشن دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور دیا ہو مجھے اس نے اپنے پاس سے عمدہ رزق، اور نہیں چاہتا میں کہ خلاف کروں اس بات کے، منع کرتا ہوں میں تمہیں جس سے، نہیں چاہتا ہوں مگر اصلاح جہاں تک مجھ سے ہو سکے، اور نہیں ہے مجھے توفیق مگر اللہ کی طرف سے، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور آیت نمبر 89 کہ اے میری قوم نہ کرا دے تم سے ایسا جرم میری مخالفت کہ آ پڑے تم پر مصیبت ویسی ہی جیسے آ پڑی تھی قوم نوح پر، یا قوم ہود، یا قوم صالح پر، اور نہیں تھی قوم لوط تم میں سے کچھ زیادہ دور، کہ تم تو جانتے ہو قوم لوط کو، وہ تو تمہارے اتنے قریب تھی کہ ان پہ کیسا عذاب آیا تھا، اور معافی مانگو اپنے رب سے، پھر توبہ کرو اس کے آگے، بے شک میرا رب رحیم محبت کرنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 91، کہا انہوں نے اے شعیب نہیں سمجھتے ہم بہت کچھ اسے جو تو کہتا ہے، اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں تجھ کو اپنے درمیان کمزور، اور اگر نہ ہوتا تیرا کنبہ تو ہم سنسار کر دیتے تجھ کو، اور نہیں ہے تو ہم پر کچھ بھی غالب۔ کہا اس نے اے میری قوم کیا میرا کنبہ زیادہ طاقتور ہے تمہارے لیے اللہ سے، اور ڈال دیا ہے تم نے اس کو اپنی پشت پیچھے، یقیناً میرا رب اس کا جو تم کرتے ہو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم کام کیے جاؤ تم اپنی جگہ پر، یقیناً میں کام کیے جاتا ہوں، ان قریب معلوم ہو جائے گا تم کو کہ کون ہے جس پر آتا ہے عذاب اور جو رسوا کر دے گا اسے، اور کون ہے جو جھوٹا ہے تم میں، انتظار کرو یقیناً میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور جب آ پہنچا ہمارا حکم تو بچا لیا ہم نے شعیب کو اور ان کو جو ایمان لائے تھے، اور ان کے ساتھ اپنی رحمت سے، اور آ پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک چنگاڑ نے، اور وہ پڑے کے پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں اوندے، گویا کہ نہ بستے ان میں خبردار پھٹکار رہے مدین پر جیسی پھٹکار پڑی تھی سمود پر۔ اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور روشن دلیل کے ساتھ۔ دیکھیں سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے قصے بتا رہے ہیں کہ جب ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی تھی تو ان پہ کیسے عذاب آیا تھا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر بھی رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب کی خبر آ جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور روشن دلیل پر فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، تو پیروی کرتے رہے وہ فرعون کے حکم کی، اور نہیں تھا حکم فرعون کا درست۔ آگے آگے چلے گا وہ اپنی قوم کے قیامت کے دن، پھر جا اتارے گا ان کو دوزخ میں، اور برا ہے وہ مقام جہاں وہ اتارے جائیں گے، اور پیچھے لگا دی ان کے اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن بھی، اور برا ہے انعام جو ان کو ملے گا۔ اور یہ ہے چند خبریں بستیوں کی ہم بیان کرتے ہیں جنہیں تم سے، ان میں سے بعض قائم ہے اور بعض تہس نہس ہو گئی ہے،
اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، بلکہ ظلم کیا انہوں نے خود اپنے اوپر، تو نہ کام آئے ان کے وہ معبود ان کے جنہیں وہ پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا کچھ بھی، جب آ پہنچا حکم تیرے رب کا، اور نہ اضافہ کیا انہوں نے ان کے لیے سوائے بربادی کے۔ اور اسی طرح ہوتی ہے پکڑ تیرے رب کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں، یقیناً اس کی پکڑ دکھ دینے والی شدید عذاب کی شکل میں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اس سورہ میں مسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے عذاب دیں گے، کہ یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے عذاب سے آخرت کے۔ وہ ایک دن ہوگا کہ جمع کیے جائیں گے جس میں سب انسان، اور وہ دن ہوگا سب کے سب حاضر ہوں گے، اور نہیں تاخیر کر رہے ہیں ہم اس کی مگر ایک وقت معین تک۔ جس روز وہ آ جائے گا تو نہیں بول سکے گا کوئی شخص مگر اس کی اجازت سے، تو ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت بھی ہوں گے۔ سو وہ جو بدبخت ہوں گے تو ہوں گے وہ آگ میں، اور ان کے لیے ان میں جلانا اور دھاڑنا ہوگا۔ اور آیت نمبر 107، رہیں گے وہ اس میں جب تک قائم رہیں گے آسمان اور زمین، مگر یہ کہ چاہے تیرا رب، بے شک تیرا رب کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور جو نیک بخت ہوں گے تو وہ ہوں گے وہ جنت میں، رہیں گے وہ اس میں جب تک قائم رہے آسمان و زمین، مگر یہ کہ چاہے تیرا رب۔ بخشش نہیں کبھی منقطع ہونے والی، اور نہ پڑنا شک میں اس کے بارے میں جن کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ، نہیں عبادت کرتے یہ مگر اس کی جیسے عبادت کرتے رہے ہیں ان کے باپ دادا پہلے، اور یقیناً ہم پورا دیں گے ان کو ان کا حصہ بغیر گھٹائے ہوئے۔ اور آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب تو اختلاف کیا گیا اس میں، اور اگر نہ ایک بات پہلے سے طے ہو چکی ہوتی تیرے رب کی طرف سے تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، اور یقیناً وہ بڑے شک میں ہے اس کی طرف سے شبے میں پڑے ہوئے۔ اور آیت نمبر 111، اور بے شک ان سب کو تب ضرور پورے کا پورا بدلہ دے گا تیرا رب ان کے اعمال کا، بے شک ان سے جو عمل یہ کرتے تھے وہ واقف ہے۔ اور آیت نمبر 112، سو قائم رہو تم جس طرح حکم دیا گیا ہے تم کو، اور جو طائب ہوا تمہارے ساتھ، اور نہ تجاوز کرنا حد سے، یقیناً وہ اس کو جو تم کر رہے ہو وہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور آیت نمبر 113، اور نہ مائل ہونا ان کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، بس آ لپٹے گی تمہیں آگ، اور نہیں ہوں گے تمہارے اللہ کے سوا کوئی دوست، پھر نہ ملے گی تمہیں کوئی بھی مدد۔ اور قائم کرو نماز دونوں سروں پر دن کے اور چند ساعتوں میں رات کی، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو۔ یہ نصیحت ہے ان کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں، اور صبر کیے رکھو تو بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر نیکوکاروں کا۔ تو کیوں نہ ہوئے امتوں میں سے تم سے پہلے ایسے اہل خیر جو منع کرتے فساد کرنے سے زمین میں، مگر تھوڑے ہی سے تھے جن کو نجات بخشی ہم نے ان میں سے، اور پیچھے لگے رہے وہ جنہوں نے ظلم کیا تھا، انہی باتوں کے عیش و آرام دیا گیا تھا انہیں جن میں، اور وہ تھے مجرم۔ اور نہیں ہے تیرا رب ایسا کہ وہ تباہ کر دے بستیوں کو ظلم سے، جبکہ وہاں کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اور اگر چاہتا تیرا رب تو ضرور بنا دیتا انسانوں کو ایک ہی جماعت، اور ہمیشہ رہیں گے وہ آپس میں باہم اختلاف کرتے۔ اور آیت نمبر 119، مگر جن پر رحم فرمائے تیرا رب، اور اسی لیے پیدا کیا ہے اس نے ان کو، اور پورا ہو گیا قول تیرے رب کا کہ میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو جنوں سے اور انسانوں سے اکٹھا۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 120، اور یہ سب بیان کرتے ہیں ہم تم سے رسولوں کے حالات میں سے کہ جمائے رکھتے ہیں ہم ان سے تمہارے دل کو، اور پہنچ گیا ہے تمہارے پاس ان میں حق، اور یہ نصیحت اور یاد دہانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور کہہ دو ان سے جو نہیں ایمان لاتے کہ کیے جاؤ عمل تم اپنی جگہ پر، بے شک ہم عمل کیے جاتے ہیں اپنی جگہ پر۔ اور آیت نمبر 122، اور انتظار کرو تم، بے شک میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اور اس سورہ کی آخری آیا کہ اللہ ہی کو علم غائب ہے آسمان اور زمین کا، اور اسی کی طرف رجوع کیے جائیں گے تمام معاملات، تو عبادت کرو اسی کی اور بھروسہ رکھو اسی پر، اور نہیں تیرا رب بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔
اب دیکھیے اس سورہ میں جو ہم بار بار ایک ہی پیغام پڑھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تمام انبیاء کے قصے بتائے کہ ہر ایک کا پیغام یہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور وہی پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے رہے تھے، اور اسی طرح سے ان کی امتوں نے ان کو تنگ کیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خوشخبری دی کہ وہ لوگ جو ایمان والے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو بچا لیا، اور وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مان رہے تھے ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عذاب بھیجا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، ان پر جو یہ عذاب آیا ہے وہ ان کی اپنی ہی کمائی کا نتیجہ ہے۔ آج یہی پیغام ہم سب کے لیے بھی ہے، کیونکہ اکثر میں یہ بات کہتی ہوں کہ لوگ اتنے آرام سے سب گناہ کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ نے معاف کر دینا ہے۔ اب دیکھیے یہ قومیں کون تھی؟ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق تھی نا، اللہ نے ہی ان کو بھی پیدا کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب اتنا بڑا عذاب ان کے اوپر آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین ہمیں ہدایت دے اور ہمیں اپنے احکامات پہ جمنے کی بھی توفیق عطا کر، آمین ثم آمین۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلی سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا احکامات رکھتے ہیں۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں سورہ یوسف کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بتا چکے کہ اس کا علم جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اس لیے ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ آیات ہیں کتاب کی جو واضح روشن ہے۔ یقیناً ہم نے نازل کیا اس کو قرآن بنا کر عربی میں تاکہ تم سمجھ سکو۔ ہم بیان کرتے ہیں تم سے ایک بہترین قصہ اسی ذریعے سے جس سے بھیجا ہے ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن، اور اگرچہ تم تھے اس سے پہلے یقیناً بے خبروں میں سے۔ جب کہا یوسف نے اپنے باپ سے، اے میرے باپ، بے شک میں نے دیکھے ہیں خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند، دیکھتا ہوں میں ان کو کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، نہ بیان کرنا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے، ورنہ وہ چلیں گے تیرے ساتھ کوئی چال، بے شک شیطان انسان کا دشمن ہے کھلا، اور اسی طرح منتخب کرے گا تجھے تیرا رب، اور سکھائے گا تجھے علم باتوں کی تعبیر کا، اور پوری کرے گا اپنی نعمت تجھ پر اور اولاد یعقوب پر، جس طرح اس نے پورا کیا تھا اس کو تیرے آباء و اجداد پر اس سے پہلے، ابراہیم اور اسحاق پر۔ بے شک تیرا رب سب کچھ جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک ہیں یوسف میں اور اس کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں پوچھنے والوں کے لیے۔ اور آیت نمبر 8، جب کہا انہوں نے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی زیادہ محبوب ہے ہمارے باپ کو ہم سے، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہے، یقیناً ہمارا باپ سری غلطی پر ہے۔ قتل کر دو یوسف کو یا پھینکو اسے کسی جگہ، خالص ہو جائے گی تمہاری طرف توجہ تمہارے باپ کی، اور ہو جاؤ گے تم اس کے بعد نیک لوگ۔ کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے کہ نہ قتل کرو یوسف کو، بلکہ ڈال دو اسے کسی اندھے کنویں میں، نکال کر لے جائے گا اسے کوئی قافلہ اگر تم کو کرنا ہی ہے۔ کہنے لگے، اے ہمارے باپ، کیا ہوا ہے تجھے کہ نہیں اعتبار کرتا ہمارا یوسف کے بارے میں؟ حالانکہ بے شک ہم اس کے یقینی خیر خواہ ہیں، کہ بھیج دے اسے ہمارے ساتھ کل کہ کھائے پیے اور کھیلے، اور یقیناً ہم اس کے بہت نگہبان ہوں گے۔ کہا اس نے کہ بے شک مجھے یہ بات غمناک کیے دیتی ہے کہ تم لے جاؤ اسے، اور مجھے یہ خوف ہے کہ کھا جائے اسے بھیڑیا جبکہ تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ اگر کھا گیا اسے بھیڑیا جبکہ ہم ایک جتھا ہے، یقیناً ہم تب تو بڑے ہی نقصان میں پڑ جائیں گے۔ پھر جب لے گئے وہ اس کو اور اتفاق کر لیا کہ ڈال دیں اس کو اندھے کنویں میں، اور وہی بھیجی ہم نے اس کی طرف، کس کی طرف؟ یوسف علیہ السلام کی طرف، کہ تو ضرور جتا دے گا انہیں ان کے اس کام کو، اور وہ نہ جانتے ہوں گے۔ اور وہ آئے اپنے باپ کے پاس رات کو روتے ہوئے، کہنے لگے، ہمارے باپ، واقعہ یہ ہے کہ ہم دوڑنے لگے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کو، اور چھوڑ گئے یوسف کو اپنے اسباب کے پاس، تو کھا گیا اس کو بھیڑیا، اور نہیں تو یقین کرے گا ہم پر اگرچہ ہوں ہم سچے۔ اور آیت نمبر 18، اور لگا لائے وہ اس کی قمیص پر خون جھوٹ موٹ کا، اور اس نے کہا بلکہ بنا لی ہے تمہارے لیے تمہارے دلوں نے یہ بات، تو صبر ہی بہتر ہے، اور اللہ ہی سے مدد چاہیے اس کے بارے میں تو جو تم بیان کرتے ہو۔ آیت نمبر 19، اور پہنچا ایک قافلہ تو بھیج دیا انہوں نے اپنا پانی لانے والا، پھر لٹکایا اس نے اپنا ڈول، پھر بولا خوشخبری یہ تو ایک لڑکا ہے،
اور چھپا لیا اس کو پونجی کے طور پر، اور اللہ کو خوب معلوم تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ اب دیکھیے اس زمانے میں انسانوں کا بھی کاروبار ہوتا تھا، انسان بھی بکتے تھے، جیسے غلام بکتے تھے نا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو مال ہے، تو اس لیے انہوں نے فوراً اس کو چھپا لیا اور بیچ ڈالا انہوں نے اس کو تھوڑی قیمت پر، گنتی کے چند درہموں میں، اور وہ تھے اس سے بیزار۔ اور کہا اس شخص نے جس نے اس کو خریدا مصر میں اپنی بیوی سے کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھ، شاید کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم بنا لے اس سے بیٹا۔ اور اسی طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں تاکہ ہم سکھائیں اس کو علم خواب کی باتوں کی تعبیر کا، اور اللہ غالب ہے اپنے کام پر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو، عطا کیے ہم نے اس کو حکمت اور علم، اور اسی طرح ہم اجر دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ اور آیت نمبر 33، اور مائل کرنا چاہا اسے اس عورت نے، وہ تھا جس کے گھر میں اپنے آپ پر قابو رکھنے سے، اور بند کر دی اس نے دروازے اور کہنے لگی کہ جلدی آ جا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی پناہ، بے شک وہ تیرا شوہر میرا آقا ہے، بہت اچھی طرح اس نے مجھے رکھا، بے شک نہیں فلاح پائیں گے ظالم لوگ۔ یقیناً اس عورت نے قصد کیا اس کا، اور وہ قصد کر لیتا اس عورت کا اگر نہ ہوتا یہ کہ دیکھ لیتا وہ دلیل اپنے رب کی۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم روک دیں اس سے برائی اور بے حیائی کو، بے شک وہ تھا ہمارے بندوں میں سے منتخب کیے گئے۔ اور بڑے وہ دونوں دروازے کی طرف، اور اس نے پھاڑ ڈالی اس کی قمیص پیچھے سے، اور موجود پایا دونوں نے اس کا خامن دروازے کے پاس۔ وہ بولی کہ کیا سزا ہے اس کی جو ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ برا، سوائے اس کے کہ قید کیا جائے یا عذاب دیا جائے دردناک۔ اب دیکھیے یہاں پہ کہ والی مصر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدتے ہیں تو اپنی بیوی سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جب جوان ہوتے ہیں وہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کی بیوی جو ہے وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکی، اور ایک دن جب اس نے دیکھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلایا اور دروازہ بند کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس کی خواہشات کی تکمیل نہیں کی اور وہ دروازے کی طرف بھاگے تو اس نے پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پھاڑ دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے اس کا خاوند کھڑا ہوا تھا۔ آپ ذرا سوچیں کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا حال ہوگا کہ وہ تو اپنے آپ کو بچا کے وہاں سے نکل رہے ہیں اور سامنے وہ آدمی کھڑا ہوا ہے۔ تو اس کی بیوی نے جیسے ہی اپنے خاوند کو دیکھا تو پوری بات پلٹ دی، اور اس نے کہا کہ دیکھو تم اس انسان کو کیا سزا دو گے جو اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ ایسے کرتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہی تھی جس نے مائل کرنا چاہا مجھ کو اپنے آپ پر قابو نہ رکھتے ہوئے، اور شہادت دی ایک گواہ نے اس کے خاندان میں سے کہ اگر ہو اس کی قمیص پھٹی ہوئی آگے سے تو یہ سچی اور وہ جھوٹوں میں سے ہوگا، اور اگر ہو اس کی قمیص پھٹی پیچھے سے تو یہ جھوٹی اور وہ سچوں میں سے ہوگا۔ سو جب دیکھا اس نے اس کی قمیص پھٹی ہوئی پیچھے سے تو کہا اس نے یقیناً یہ تمہارا ہی فریب ہے، بے شک تم عورتوں کے فریب بہت برے ہوتے ہیں۔ یوسف درگزر کرو اس بات سے اور تو معافی مانگ اپنے گناہوں کی، بے شک تو ہی خطا کرنے والوں میں سے ہے۔ اب اس کے خاوند کو تو پتہ چل گیا تھا، اور گفتگو کرنے لگی عورتیں شہر کی کہ عزیز کی بیوی مائل کرنا چاہتی ہے اپنے غلام کو اپنے آپ پر قابو نہ رکھتے ہوئے، یقیناً گھر کر گئی ہے اس کے دل میں محبت، بے شک ہم دیکھتے ہیں اسے کھلی گمراہی میں۔ اور آیت نمبر 31، پھر جب اس نے سنی ان کی گفتگو تو بلا بھیجا انہیں اور مرتب کی ان کے لیے ایک محفل، اور دے دی ہر ایک کو ان میں سے ایک چھری، اور کہا یوسف سے کہ آ جا سامنے ان کے۔ بس جب انہوں نے دیکھا اس کو تو اس کا روب حسن ان پر ایسا چھایا کہ کاٹ لیے انہوں نے اپنے ہاتھ، اور بول اٹھی پناہ اللہ کی، نہیں ہے یہ بشر، نہیں ہے یہ مگر ایک بزرگ فرشتہ۔ کہا اس نے تو یہی ہے وہ تانا دیتی تھی تم مجھے جس کے بارے میں، اور بے شک میں نے مائل کرنا چاہا اس کو اپنے آپ پر قابو نہ رکھتے ہوئے، مگر یہ بچا رہا، اور اگر نہ کرے گا یہ وہ جو میں چاہتی ہوں تو ضرور قید کیا جائے گا اور ہو جائے گا ذلیل۔ کہا اس نے میرے رب قید خانہ زیادہ بہتر ہے مجھے اس سے، یہ بلاتی ہے مجھے جس کی طرف، اور اگر نہ ہٹائے گا تو مجھ سے ان کے فریب کو تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور ہو جاؤں گا میں جاہلوں میں سے۔ بس قبول کر لی دعا اس کی اس کے رب نے، تو ٹال دیا اس سے ان کی چالوں کو، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور آیت نمبر 35، پھر رائے ٹھہری ان لوگوں کی اس کے بعد کہ جو کچھ وہ دیکھ چکے ہیں نشانیاں، کہ ضرور قید میں ڈال دیں اس کو کچھ عرصے کے لیے، اور داخل ہوئے اس کے ساتھ قید خانے میں دو جوان،
کہا ایک نے ان دونوں میں سے کہ بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کشید کر رہا ہوں شراب، اور کہا دوسرے نے کہ بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پر روٹیاں کھا رہی ہیں جن کو پرندے، تو بتا ہمیں اس کی تعبیر، یقیناً دیکھتے ہیں ہم تجھ کو نیکوکاروں میں سے۔ اس نے کہا نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا جو ملتا ہے تم کو، مگر میں بتا دوں گا تم دونوں کو اس کی تعبیر اس سے پہلے کہ آئے وہ تمہارے پاس۔ یہ ان باتوں میں سے ہیں جو سکھائی ہے مجھے میرے رب نے، بے شک میں نے چھوڑ دیا ہے مذہب ان لوگوں کا نہیں جو ایمان لاتے اللہ پر اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، اور پیروی کر لی ہے میں نے مذہب کی اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق و یعقوب کے، نہیں ہے یہ ہمارے لیے کہ ہم شریک بنائے اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی، اور یہ ہے فضل اللہ کا ہم سب پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 39، اے میرے رفیقو قید خانے کے، کیا کئی متفرق رب بہتر ہیں یا اللہ جو اکیلا ہے سب پر غالب ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام انہی لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں قید خانے میں، اور آیت نمبر 40 کہ نہیں تم پرستش کرتے ہو اس کے سوا مگر وہ نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں، تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے، نہیں نازل کی اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سند، نہیں ہے حکومت مگر اللہ کی، اس نے حکم دیا ہے کہ نہ عبادت کرو سوائے اسی کے، یہی دین ہے سیدھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے رفیقو قید خانے کے، جو کہ تم دونوں میں سے ایک ہے تو پلائے گا وہ اپنے آقا کو شراب، اور جو دوسرا تو وہ سولی دیا جائے گا، پھر نوچ کھائیں گے پرندے اس کے سر کو، فیصلہ ہو چکا اس بات کا وہ جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھتے ہو۔ اور آیت نمبر 42، اور کہا اس نے اس سے جن کی نسبت خیال کیا تھا کہ وہ نجات پا جائے گا ان دونوں میں سے، کہ ذکر کر دینا میرا اپنے آقا سے، پھر بھلا دیا اس کو شیطان نے ذکر کرنا اپنے آقا سے، تو پڑے رہے حضرت یوسف قید خانے میں کئی برس۔ اور کہا بادشاہ نے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 گائیں ہیں موٹی تازی کھا رہی ہیں جن کو 7 دبلی گائیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور دوسرے 7 خشک ہیں۔ اے درباریوں بتاؤ مجھے میرے خواب کے بارے میں اگر ہو تم خواب کی تعبیر کرنے والے۔ اور آیت نمبر 44، انہوں نے کہا کہ یہ پریشان خیال کے خواب ہیں اور نہیں ہیں ہم ایسے خوابوں کی تعبیر کا علم رکھنے والے۔ آیت نمبر 45، اور کہا اس شخص نے جو رہائی پا گیا تھا ان دونوں میں سے اور جسے یاد آ گیا ایک مدت کے بعد کہ میں بتاؤں گا تمہیں اس کی تعبیر، تو بھیجو مجھے قید خانے میں۔ اور قید خانے میں آ کے اس نے کہا کہ اے یوسف بڑے سچے بتا ہمیں 7 گایوں کے بارے میں موٹی تازی کھا رہی ہیں جن کو 7 دبلی گائیں اور 7 خوشے سبز ہیں اور دوسرے 7 خشک ہیں، تاکہ میں واپس جاؤں لوگوں کے پاس شاید کہ وہ آگاہ ہوں۔ اور آیت نمبر 47، کہا اس نے کہ کھیتی کرتے رہو تم 7 سال متواتر، تو جو غلہ کاٹو تو رہنے دینا اسے خوشوں میں سوائے تھوڑی مقدار کے جس میں سے تم کھاؤ گے، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سال بہت سخت کہ کھا جائیں گے وہ جسے تم نے جمع کر رکھا ہو ان کے لیے، سوائے تھوڑی مقدار کے جس کو تم رکھ چھوڑو گے، پھر آئیں گے اس کے بعد 1 سال جس میں ہوگی خوب بارش لوگوں کے لیے اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ اور کہا بادشاہ نے میرے پاس لے آؤ اسے، سو جب آیا اس کے پاس قاصد تو اس نے کہا واپس جاؤ اپنے آقا کے پاس، پھر اس سے پوچھو کہ کیا معاملہ ہے ان عورتوں کا جنہوں نے کاٹ لیے تھے اپنے ہاتھ، بے شک میرا رب ان کے فریب سے خوب واقف ہے۔ کہا اس نے کہ کیا قصہ تھا تمہارا جب تم نے مائل کرنا چاہا یوسف کو اپنے آپ پر قابو نہ رکھتے ہوئے؟ وہ بولی کہ پناہ اللہ کی نہیں پائی ہم نے اس میں کوئی برائی۔ بولی عزیز کی بیوی اب ظاہر ہو گیا ہے حق، میں نے ہی مائل کرنا چاہا تھا اسے اپنے اوپر نہ قابو رکھتے ہوئے، اور بے شک وہ بالکل سچوں میں سے ہے۔ یوسف نے کہا یہ اس لیے تاکہ جان لے عزیز کہ میں نے نہیں خیانت کی اس کی پیٹھ پیچھے، اور یقیناً اللہ نہیں چال چلنے دیتا جو خیانت کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے بندوں کو، اپنے محبوب بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے بچایا، اور کس طرح سے اسی شہر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو عزت دی۔ اور پھر ہم یہی ڈیٹیل دیکھیں گے کہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان والے جب یہاں پہ مصر میں آ کے آباد ہوئے، اس کے بعد کس طرح سے یہ غلام بنے، اور پھر کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو نکال کر وادی تیہ تک لے گئے۔